لا الہ الا اللہ پہ بات ہو رہی ہے تو ایک اور اس کے بارے میں ایک یعنی اس کی برکات جو ہیں، کہتی کہ میری پھپھو تقریباً 1 ہفتے سے ہاسپٹل میں ہے. یہ والد کی سب سے بڑی بہن ہے. 1 ہفتہ قبل کشمیر سے انہیں یہاں لایا گیا. شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے ایک پاؤں کی 2 انگلیاں سیاہ ہو گئی. وہاں ڈاکٹرز نے کہا انہیں کاٹنا پڑے گا. اس پر انہیں اسلام آباد منتقل کیا گیا. یہاں بھی ڈاکٹرز نے ابتدائی چیک اپ کے بعد کہا کاٹنا ہی پڑے گا، اور ساتھ ہی ان کے گردے فیل ہیں تو پہلے ڈائلسس ہوگا. اس سے بھی پہلے شوگر کنٹرول کی جائے گی. میں انہیں ہسپتال دیکھنے گئی، ان کے پاؤں دیکھے، اور یہ سب باتیں معلوم ہوئی تو بہت پریشانی ہوئی. ایک بے چینی سی طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے گھر آ کر بہت دعا کی کہ یا اللہ انگلیاں نہ کاٹی جائیں، تو انہیں اس تکلیف سے بچا لے، ان کے لیے آسانی فرما دے. اگر تو نے انہیں دنیا سے لے جانا ہے تو صحیح سالم لے جا. اپنے بچوں کو بھی کہا کہ ان کے لیے دعا کریں کیونکہ بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے. الحمدللہ اگلے دن ڈاکٹرز نے ان کے فائنل ٹیسٹ کیے تو نتیجہ حیران کن تھا. ڈاکٹرز نے کہا نہ انگلیاں کاٹنے کی ضرورت ہے نہ ڈائلسس کی. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں شک ہے کہ وینز مکمل بلاک ہیں جس کی وجہ سے کاٹنا ہوگا، تو وہ نہیں ہے. اسی طرح گردے بھی مکمل کام کر رہے ہیں. اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا، الحمدللہ رب العالمین. ابھی میں صبح ان کو ہاسپٹل میں دیکھ کر آ رہی ہوں. وہ سکرات کی حالت میں ہیں لیکن الحمدللہ بی پی شوگر سب مکمل نارمل حالت میں. جسم میں کوئی تکلیف بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ نیم بے ہوشی میں، سانس تیز ہو چکی. ان کی بیٹی جو پاس ہے انہیں تاکید کی ہے کہ آپ کلمہ پڑھتی رہیں. میری موجودگی میں ڈاکٹر چیک کرنے آئی تو کافی دیر وہ نبض اور ہارٹ بیٹ چیک کرتی رہی، جس پر میں نے پوچھا کہ کیا حالت ہے. کہنے لگی کافی سیریس ہے. میں نے پھپھی کی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ایک جگہ ٹھہری ہوئی نہیں تھی بلکہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں ان کے لیے آسان کر دے اور ان کے سب گناہوں کو معاف کر دے اور صاف ستھرا کر کے اپنے پاس بلا لے. تو آپ دیکھیے کہ ہر موقع پر ہر لمحے ہر ایک کو کلمے کی ضرورت ہے. اور اس کی تلقین جو ہے نا، جیسے حدیث میں تلقینوا موتاکم، تو تلقین ضروری ہے. ہم سب بھولنے والے ہیں، پتہ بھی ہوتی ہے بات، علم بھی ہوتا ہے، لیکن جب موقع آتا ہے تو ہمارے حواس گم ہو جاتے ہیں. یہ کسی اور نے اپنے والد کا واقعہ لکھا ہے. آج میں آپ کو اپنے والد محترم ڈاکٹر محمد سعید کی وفات کا ذکر کروں گی، جو 8 اکتوبر 1996 کو وفات پائے. میرے والد دل کے مرض میں مبتلا تھے. بہت ہی اچھے انسان تھے. مصروف ترین زندگی میں بھی نماز اور قرآن کے پابند تھے. وہ ڈاکٹر تھے لیکن دوسرے ڈاکٹروں سے بہت فرق. ان کو اپنے پیشے سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا. دن رات نہیں دیکھتے تھے. میری والدہ ابو سے ناراض ہوتی کہ لوگ آپ کو اس کی فیس بھی نہیں دیتے پھر بھی آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں انہیں دیکھنے. ابو صرف ایک بات کہتے کہ یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے، کوئی میرے پاس اپنی تکلیف لے کر آئے اور میں نہ جاؤں، میں اللہ کے سامنے کیسے جواب دوں گا. کچھ نہیں ہوتا، میں کسی کے کام آ جاؤں یہ میرے لیے زیادہ اہم ان پیسوں سے بھی. اس طرح دن رات لوگوں کی خدمت کرتے صرف اللہ کے لیے. اسی دوران ان کی دل کی بیماری بڑھ گئی تو ڈاکٹر نے بائی پاس کرنے کا کہا. سب نے کہا اس میں کوئی نہیں بچتا اور نہ ہی پاکستان میں کوئی آپریشن کامیاب ہوتا ہے، آپ ملک سے باہر لے جائیں. لیکن ابو نے صاف انکار کر دیا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو یہاں بھی مل جائے گی، اگر زندگی نہیں تو وہاں جا کر بھی میرے لیے موت ہی ہے، میں وہاں کیوں جاؤں. مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، جو کرے گا مجھے منظور. خیر ابو آپریشن کے لیے MH پنڈی میں داخل ہو گئے. 24 دن ہسپتال میں رہے. جب ہم ان سے ملنے جاتے تو قرآن پڑھ رہے ہوتے، بالکل مطمئن نظر آتے. اس دوران ہر جمعرات گھر بھی آتے ہم سے ملنے، اس میں بھی مریضوں کو چیک کرتے. اس کے علاوہ جب ہم ابو کو نماز کے بعد دعا مانگتے سنتے تو اپنے لیے شہادت کی دعا مانگتے اور یہ کہتے اللہ مجھے محتاجی کی زندگی سے بچا. آپریشن سے 2 دن پہلے ابو نے اپنی وصیت لکھ کر باجی کو دی، جس میں تمام بہن بھائیوں کو سختی سے نماز، قرآن اور روزے کی پابندی کی وصیت کی گئی تھی، اور اپنی وفات کے بعد کسی قسم کی بدعت کرنے سے منع کیا گیا تھا. جس دن ابو کا آپریشن تھا اس رات ابو ساری رات قرآن پڑھتے اور عبادت کرتے رہے. صبح کو میری والدہ اور میری سب سے بڑی بہن جو اس وقت 15 سال کی تھی ابو سے ملنے گئے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور کسی سے بات کیے بغیر انہوں نے اشراق کی نماز پڑھی. قرآن مکمل کرنے کے بعد پھر سورۃ یاسین کی تلاوت کی، دعا کی. اس کے بعد ڈاکٹرز اور نرسز آئیں اور آپریشن تھیٹر لے جانے کے لیے ان کو اسٹریچر پر لیٹنے کو کہا. انہوں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں اور خود جاؤں گا. ایک ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر صاحب چلیے جھولے لینے کے لیے لیٹ جائیں. اس دن وہ بہت خوش تھے، ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جس پر تمام مریض اور ڈاکٹرز حیران تھے کہ یہ واحد شخص ہے جو اتنی خوشی سے جا رہا ہے جبکہ سب روتے ہوئے جاتے ہیں. جب ابو نے اپنے سامنے ایک دن میں دل کے آپریشن سے کئی مریضوں کو دم توڑتے دیکھا، یعنی ان کے سامنے جو آپریشن ہوئے فوت ہوتے گئے لوگ،
مگر پھر بھی وہ خود بہت مطمئن تھے. اس کے بعد ابو کا آپریشن ہوا اور وہ اپنے آپریشن کے دوران ہی خالق حقیقی سے جا ملے. ان کی دعا پوری ہو گئی, وہ محتاجی کی زندگی سے بچ گئے. ان کی وفات دن کے 11 بجے ہو چکی تھی اور ہمیں رات 10 بجے بتایا گیا, لیکن پھر بھی ابو کا وہی مطمئن چہرہ تھا. آج ان کی وفات کو 16 سال ہو گئے, مگر لوگ آج بھی ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ انہوں نے جیسے اپنے والد کا واقعہ لکھا ہے, ایسے ہی آپ سب لوگ بھی سچائی پر مبنی حقیقی واقعات اگر اس قسم کے جس سے لوگوں کی زندگی بدل سکتی, ان کو عمل کی راہ مل سکتی, اور مرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ وہ ہو سکتے ہیں, عبرت ہو سکتی, ان کو لکھ لیں. انشاءاللہ اس کا پورا پلان آپ کو بتایا جائے گا, لیکن وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ کی تحریر کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی. استاذہ, جب ہم کورس کر رہے تھے نا, اس سے تھوڑے سے پہلے ہی نا ٹرکی میں زلزلہ آیا تھا نا, جس میں بہت بڑی تعداد میں 70,000 جب سے مر گئے تھے. تو ہم یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا واقعہ بتایا تھا کہ وہ ان دنوں ٹرکی میں تھی جب زلزلہ آیا. تو ان کے ہسبینڈ اور ان کے ہسبینڈ کے جو چچا تھے شاید, وہ بیٹھے بزنس کی باتیں کر رہے تھے نیچے والے پورشن میں, اور اوپر والے پورشن میں وہ اپنے نیولی بورن بیبی کے ساتھ اکیلی تھیں, اور رات کا وقت تھا تو انہوں نے شارٹ ڈریس جیسے نائٹ ڈریس ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا. تو جب زلزلہ آیا تو وہ اتنا شدید تھا کہ وہ فوراً وہیں سے اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ اور اسی نائٹ ڈریس میں وہیں سڑک پہ بھاگ گئی. ہسبینڈ کے پاس بھی نہیں گئی, اور ہسبینڈ جو تھے وہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے لرز رہے تھے اور اپنے چچا کو بول رہے تھے وہ کیا پڑھتے ہیں, مرتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں. یہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہوتی تھی کلثوم شاہین, ان کا بھی اسی طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو ان کا واقعہ اور ان کی دوستوں کے جو ان کے بارے میں تاثرات تھے اس پر مبنی کیسٹ ہے. یہ کیسٹ بھی بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ الحمدللہ بنی. اسی طرح وفات کے موقع پر کیا کریں, میت کی بخشش کی دعائیں اردو میں بھی ہیں اور اب الحمدللہ یہ انگلش میں بھی آ گئی ہیں. اور اسی طرح وفات کے موقع پر صبر کی تلقین جو ہے, غسل میت اور کفن کا طریقہ, آخری سفر کی تیاری, کل کے لیسن سے متعلق کچھ چیزیں اس میں بھی ہیں. پھر بیوگی کا سفر, خاص طور پر اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے, اور کثیر تعداد میں لوگوں کو بخشش کی دعا بانٹنے کے لیے, جس میں ساری دعائیں جو اوتھینٹک ہیں اکٹھی کر دی گئی ہیں. اسی طرح کچھ اور اداروں کے بھی پمفلٹس ہیں, فکر آخرت, وقنا عذاب النار, جنت النعیم, پھر قیامت اور قبر وغیرہ کا بیان, اور دنیا کے عیب مسافر, اور ایک کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر, مولانا ابوالکلام آزاد کی, جس میں مشہور لوگوں کے وفات کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. تو تاریخی واقعات تو بہت سے ملتے ہیں, لیکن عام روزمرہ زندگی میں جو واقعات ہیں اگر ان کو بھی جمع کر کے ایک نئی کتاب بنا لی جائے تو ایک بہت ہی نیکی کا کام ہوگا اور لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے گی. جی, یہ کہتے ہیں کہ ویب سائٹ پر بھی ڈیتھ کے ٹاپک پر ایک پورٹل موجود ہے ہمارا, روز قیامت کیا ہوگا وہ بھی. جی, میرے سامنے کافی ایکسپیرینسز ہیں ایسے جو میں نے ڈیتھ ہوتے دیکھی ہیں اپنے. تو اکثر منع کیا جاتا ہے ہم لوگوں کو, جیسے ہمارے بہت پیارے ہیں تو کہ ان کے بارے میں اگر آپ کوئی ایسی ویسی یعنی بیڈ ایکسپیرینس ہے تو آپ مت بتائیں کسی کو. نام نہیں لیں, رشتہ نہ بتائیں, لیکن صرف بطور واقعہ. اب جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ ریاض کے قصے کیونکہ عربی کتابوں کے سیٹ سے ہیں بتائے ہیں, تو آپ کو تو نہیں پتا کہ کون ہے. جیسے استاذہ ایک بزرگ میرے سامنے ان کی ڈیتھ ہوئی, اور وہ ان کا اگر زندگی بھر کا عمل دیکھا جائے تو وہ بہت ہیلپ کرنے والی تھی مشکل میں لوگوں کی, اور بہت نمازی, پرہیزگار. صرف جب ہمیں شعور آیا تو مجھے پتا چلا کہ ایک چیز جو غلط تھی کہ وہ بدعت کو بہت زیادہ فالو کرتی تھیں. اور وہ بہت بڑھاپے میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جب صبح ان کو جب غسل دیا گیا اور جب ان کو دفنایا گیا تو ان کی باڈی اکڑ چکی ہوئی تھی, اور ان کا جو چہرہ تھا وہ لیفٹ سائڈ پہ تھا. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت کوشش کی, اب زبردستی تو نہیں کی جا سکتی, لیکن ان کا رائٹ سائڈ پہ نہیں ہوا. اور وہ کتنے سال ہو گئے میرے ذہن میں, یعنی عجیب سا کوشچن مارک ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا. کتنی واضح کہانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, سیدھے رستے سے ہٹی ہوئی چیز ہے. اور جب بدعت میں انسان پڑتا ہے تو سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں, اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. پھر بہت نیک اور پرہیزگار تھیں وہ, عبادت گزار تھی. لیکن عبادت کا جو ایک ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ اپنی حاجتوں کے لیے جو ہم لوگ کرتے دنیا ہیں, کے لیے عبادت اور کی بعض اوقات ہوتی ہے. جو ایک ان کا ڈرا بیک تھا کہ وہ بہت ابیوسو لینگویج یوز کرتی تھی. تو آپ یقین کریں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے
تو فوت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ صرف کپڑوں کی باتیں کر رہی تھیں، میرے کپڑے کاک اور پتا تھا 2 دن بعد وہ ان کی ڈیتھ ہونی تھی، اور وہ بول بھی نہیں سکتی تھی، کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی. اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں غلط گمان کر رہی ہوں. جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی. کیونکہ آپ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ زبان کی برائیاں سب سے بڑھ کے تھیں تو زبان ہی باہر آ گئی. تو ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے. میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ بالکل سچ، اس میں ذرا سی بھی آمیزش نہ ہو، کسی شک و شبے کی کوئی مبالغہ رائی نہ ہو، لیکن چاہے وہ 1 پیراگراف 4 لائنیں ہوں، ان واقعات کو جمع کر دینا چاہیے. ہمیں کوئی اس سے دلچسپی نہیں نام کیا تھا ان کا یا کون ہے، صرف علاقہ بتا دیں پنڈی کے ایک علاقے میں یا مری کے ایک علاقے میں یا فلاں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو تھوڑا سا یہ یقین بھی آ جاتا ہے کہ ہاں بھی کسی خاص زمین پر یہ بات پیش آئی تھی. جیسے جس حد تک میں نے آپ کو بتایا، ان میں آپ نے دیکھا کسی کا کوئی نام تھا، نہ پولیس مین کا نام، نہ مرنے والے کسی کا بھی نہیں، کیونکہ یہ ان کی ستر پوشی ضروری ہے لیکن عبرت بھی ضروری ہے. کیونکہ ہم میں سے بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایسی غلط لت میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ جس کا اس کو احساس نہیں ہوتا، تو اس سے باز آنا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے پروجیکٹ رکھ بھی دیا جائے گا، لیکن آپ لکھیے، آج ہی لکھنا شروع کر دیں. کچھ بھی آپ کو معلوم ہے لکھیں، اور صاف ستھری واضح تحریر ہو. مزید کیا چاہیے وہ اس کو آپ دوبارہ بھی درست کر سکتی ہیں، لیکن آج جو حافظے میں ہے اس کو کاغذ پر تو لے آئیں. اگر آپ کے واقعات زیادہ تر خواتین سے متعلق ہے تو ہم اس کو ریلیٹ بھی زیادہ کر سکتے ہیں. آگے چلیں. کسی نے اپنے سفر کا واقعہ بھی لکھا ہو. لکھتے ہیں کہ موت کا اگر حقیقی طور پر تصور یا اس کو محسوس کیا جائے تو بڑے بڑوں کو قبلہ درست کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. استاذہ میں 5 بچوں کی ماں ہوں اور کافی حد تک بچوں سے لینیٹ بھی رہی ہوں. آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے مجھے کینیڈا جانے کا اتفاق ہوا. اس سفر کے ایکسپیرینس نے مجھے بہت حد تک سمجھنے اور بدلنے پہ مجبور کر دیا. میرے ہسبینڈ پہلے سے ہی وہاں جا چکے تھے. اچانک 3 دن میں میرا بھی وہاں جانے کا پلان بن گیا. ایئرپورٹ پر سامان بک کروانے کے بعد بھی میں بار بار فون کر کے کبھی ایک بیٹی کو، کبھی دوسری کو، کبھی بیٹے کو انسٹرکشن دے رہی تھی. میں بہت پریشان تھی کہ میری ایبسنس میں بچے کیا اور کیسے کریں گے. دفعتاً میری نظروں میں سب سین بدل گیا اور میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر یہ میرا آخرت کا سفر ہوتا تو میں نے بچوں کو کس قابل چھوڑا ہے، کیا سکھا کے مر رہی ہوں. ابھی تو سیل فون پر میں ان سے رابطہ کر سکتی ہوں، مرنے کے بعد تو میں ان کو گائیڈ نہیں کر سکوں گی، اور وہ وہی کچھ کریں گے جو میں نے ان کی تربیت کی ہوگی. VIP لاؤنج، پھر بزنس کلاس میں جانے کی وجہ سے مجھے عام مسافروں کی نسبت خاص مراعات حاصل تھی، جن کی وجہ سے مجھے لمبے چوڑے مراحل سے گزرے بغیر پرائرٹی پر جہاز میں پہنچا دیا گیا، جس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ساتھ ہی سوچا کہ اس دنیا میں تو وسائل کی وجہ سے میں نے فائدہ اٹھا لیا کہ سارے مرحلے آسان ہو گئے. کیا آخرت میں میرے اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہاں پر میرا حساب فٹافٹ ہو جائے اور میں ایک بہتر سٹیٹس پا سکوں؟ پھر جہاز میں جب میرے سامنے کھانا آیا تو نوالا منہ میں لے جاتے ہوئے یہ حقیقت مجھ پہ کھل گئی کہ آج جس وزٹ کو میں اچانک اور ان پلانڈ سمجھ رہی تھی وہ تو اللہ کے ہاں پہلے سے ہی پلانڈ تھا. کیونکہ آج جس رزق پر میری مہر لگی تھی وہ میرے گھر میں نہیں تھا بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان اس جہاز میں تھا. صرف میں بے خبر تھی. پھر تمام راستہ بے اختیار میرے آنسو گرتے رہے. میں سوچتی رہی ہماری بات کی زندگی جو کہ حقیقت ہے اس کو ہم خواب کی طرح سمجھتے ہیں، اور یہ زندگی جو ایک خواب بن جائے گی اس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں. یعنی پھر بھی سب سے زیادہ امپورٹنس اسی زندگی کے حادثات واقعات کو دیتے ہیں. میں نے رو رو کر اللہ سے خوب معافی مانگی اور اپنے لیے ہدایت مانگی. ساتھ ہی اپنے اس ایکسپیرینس کو لکھ بھی لیا کہ مجھے کبھی یہ حقیقت بھولنے نہ پائے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کتاب میں بھی اگر آ جائے تو کتنے اور لوگوں کے لیے ذریعہ بن جائے ہدایت کا. کتنے ہی لوگ سفر کرتے ہیں مگر ایسے نظر نہیں ہے ان کی، یہ نہیں سوچ سکتے. آپ کی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا قرآن و سنت کے ساتھ ایک تعلق ہے جو دلوں کو نرم کرتا رہتا ہے، زرخیز کرتا رہتا ہے، اور پھر اس سے خیر کی یہ شعائیں پھوٹتی رہتی ہیں. الحمدللہ اس کے 15 دن بعد میں واپس بھی آ گئی، مگر اس کے بعد سے میرا معاملات کو دیکھنے کا اینگل بدل گیا ہے اور اپنے بچوں کو مزید انرجی لگا کر پرماننٹ بیسس پر کام آنے والے اصولوں پر ان کی تربیت کی کوشش کر رہی ہوں. بہت دنوں سے آپ سے اپنی ان فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتی تھی، آج موقع کی مناسبت سے ذکر کر دیا ہے. اللہ مجھے اس پر استقامت دے. ایسے بہت سے واقعات آپ میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ہوں گے، لیکن چونکہ کاغذ اور قلم کا سہارا آپ نے نہیں لیا اس لیے
وہ وقتی طور پر اوپر آتے ہیں ذہن میں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو ان کو سمیٹ لیجئے، اپنے اعمال کی حفاظت کر لیجئے. تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم ہر سفر کی تیاری کرتے ہیں، لیکن ایک سفر جو یقینی طور پر پیش آنا ہے اس کے بارے میں اکثر بھولے رہتے ہیں. ہم اس بارے میں بھی لا علم ہوتے ہیں کہ جب کوئی اور ہمارے سامنے دم توڑ رہا ہو تو ہم کیا کریں. تو آج ہم پڑھیں گے کہ وفات کے موقع پر کیا کریں. جب کوئی شخص آپ کے سامنے فوت ہو رہا ہو تو اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں. اور تلقین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اسے کہیں کلمہ پڑھو، بلکہ آپ خود پڑھنا شروع کر دیں. دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں حتیٰ کہ وہ بھی پڑھ لے. جب وفات ہو جائے تو سب سے پہلے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، ایک حقیقت سمجھ کر قبول کریں، اسے ایکسپٹ کریں. اور یہ انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. صبر سے کام لیں، کیونکہ آج یہ واقعہ کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہے، کل یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے. اپنی موت کو یاد کریں. اس وقت چیخنا، چلانا، رونا دھونا، اللہ کی پسند کے خلاف حرکتیں کرنا، یہ نہ آپ کو فائدہ دے گا اور نہ میت کو. تو صبر، پہلا کام صبر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ 155 سے 157 تک، الذین پہلا کرنے کا کام صبر، اور منہ سے نکلنے والے الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شخص ہاتھوں سے چلا گیا، ہم بھی جانے والے. یہ اپنے رب کے پاس پلٹ گیا، ہم بھی رب کی طرف جانے والے. اگر آپ کو یہ سرا مل گیا، اس وقت آپ نے اصل چیز کو پکڑ لیا، تو آئندہ کے لیے کیا ہوگا؟ اگلے سارے مرحلے آسان ہوں گے. چاہے والد گیا ہے، چاہے شوہر گیا ہے، چاہے بیٹا گیا ہے، چاہے کوئی اور رشتہ دار گیا ہے، عزیز سے عزیز ترین کوئی گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اجر بھی محفوظ ہو گیا اور آئندہ کے لیے زندگی مزید آسان ہوگی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. رب کی نوازشیں اور رحمتیں آئیں گی اور رب کی طرف سے ہدایت کی گواہی کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں جن کا یہ طرز عمل ہو. تو اگر اپنی ہدایت کو پرکھنا ہو تو کیا کریں؟ اس موقع پر اپنے آپ کو دیکھیں کہ پہلے الفاظ کیا تھے دکھ اور تکلیف میں جو آپ کے منہ سے نکلے، کیا پڑھا آپ نے. پھر جب روح نکل جائے تو میت کی آنکھیں بند کر دیں. سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے جبکہ وفات کے بعد ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. تو آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں. پھر فرمایا بے شک جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو اپنے جسم سے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، جدائی کا منظر دیکھتا ہے. اس کے بعد آپ نے یوں دعا فرمائی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. یہ دعا اس پیپر میں لکھی ہوئی ہے جو میت کے وفات کے موقع پر آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور جہاں ابو سلمہ کا نام ہے وہاں پر آپ اس میت کا نام لکھ لیں، اس کو پڑھ لیں. اگر یہ کاغذ آپ کے گھر میں ہوگا، اچانک کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں اور فوراً اس دعا کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں.
اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دیجئے اور اس کے درجے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرمائیے، اور اس کے بعد اس کے پسماندگان کی حفاظت فرمائیے۔ یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دیجئے اور اسے بھی بخش دیجئے، اور اس کی قبر کشادہ کر دیجئے اور اسے نور سے روشن کر دیجئے۔ تو میت کو اس وقت آپ کا رونا نہیں فائدہ دے گا، آپ کی دعا فائدہ دے گی۔ اور اگر غم اور صدمے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو دیکھ کے دعا پڑھ لیجئے، عربی میں بھی پڑھ لیجئے، اردو میں بھی پڑھ لیجئے، لیکن اس وقت اس کی فکر اپنے سے زیادہ کیجئے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے ہم اس سے زیادہ اپنی فکر میں پڑتے ہیں، ہائے ہمارا کیا بنے گا، اور یہ ہمیں چھوڑ گیا، ہماری جدائی ہوگی۔ بھائی یہ سوچو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا حساب کیسے ہوگا، اس کی آخرت کا کیا ہوگا۔ ہمارے پاس تو ابھی ٹائم ہے کہ اپنے لیے کچھ کر لیں، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ختم ہو گیا اس کا وقت۔ تو اس وقت کو ضائع نہ کرے، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں، کیونکہ بعضوں کا جسم اکڑ جاتا ہے تو پھر دفنانے میں غسل میں مشکل پیش آتی ہے۔ سر کے نیچے سے سرہانہ نکال دیں تاکہ اسٹریٹ ہو جائے جسم۔ اگر مصنوعی دانت ہوں، ڈینچر وغیرہ ہو، یا کانٹیکٹ لینزز ہوں، یا زیورات ہوں تو وہ بھی ساتھ ہی اتار لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میت کے جسم میں تناؤ آ جائے اور پھر یہ چیزیں اتارنا بہت مشکل ہو جائے۔ میت کا منہ کھلا ہو تو کپڑے کی ایک چوڑی سی پٹی لے کر ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر کے اوپر باندھ دیں تاکہ منہ نہ کھلے۔ کیا کریں؟ اسٹرپ لے کر فوراً نیچے سے اوپر منہ کو باندھ دیں۔ اسی طرح دونوں پاؤں کو اکٹھا کر کے دونوں انگوٹھوں کو باہم باندھ دیں۔ میت کو کسی چادر سے ڈھانپ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو انہیں دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، یعنی ضروری نہیں سفید ہو، کوئی بھی ہو، لیکن بہت بڑی رضائی اور کمبل اور ایسی چیزیں مت ڈالو، سمپل چادر ہو۔ اگر بہت گرمی کا موسم ہو تو میت کو کفن دفن کے انتظار تک کسی ٹھنڈے کمرے میں رکھے، اے سی والے کمرے میں رکھے، یا اگر اے سی نہیں ہے تو کوئی برف وغیرہ آس پاس رکھے تاکہ میت کا گلنا سڑنا شروع ہونے کی وجہ سے بو نہ پھیلے۔ خود بھی رونے سے پرہیز کریں اور میت کے آس پاس لوگوں کو بھی اس سے منع کریں۔ قریبی عزیزوں کا اس موقع پر رونا، غمزدہ ہونا فطری بات ہے، لیکن چیخنا چلانا اور زبان سے واویلا کرنا سخت منع ہے۔ اس کے بجائے اللہ کا ذکر کریں، دعا میں وقت گزاریں۔ ابو سلمہ کی میت پر گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخے، نوحہ کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ فرشتے جو بھی تم کہتے ہیں اس پہ آمین کہتے ہیں۔ خوبیوں کا تذکرہ، مرنے والے کی خوبیوں اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس کی برائیوں کو یاد نہ کریں، کیونکہ اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والوں کو برا نہ کہو، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا وہ اس کا بدلہ پا چکے، اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کی عیب چینی مت کرو، یعنی نام لے کے اس کے برے تذکر مت کرو۔ جس مسلمان میت پر 2 یا 2 سے زیادہ مسلمان گواہی دیں، یعنی اس کی تعریف کریں، یہ اچھا آدمی تھا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس میت پر رحم فرماتے ہیں۔ اور خاص طور پر پڑوسی کی گواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی وفات پا جائے اور 4 قریبی پڑوسی اس کے حق میں بھلائی کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو تمہیں علم تھا میں نے قبول کر لیا، اور جو تم نہیں جانتے تھے یعنی اس کے بارے میں، اسے میں نے معاف کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمسائے، دوست، احباب، آپ کے کولیگز آپ کے حق میں صرف اس وقت اچھی گواہی دیں گے جب آپ ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کریں گے۔ اس وقت اپنا جائزہ لے لیں، آپ کے بہن بھائی آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کے گھر کے لوگ، آپ کا شوہر، آپ کا باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بچے کیا کہتے ہیں، آپ کیسی ہیں، آپ کون ہیں۔ تو مرنے کے بعد جھوٹی گواہیاں تو نہیں دیں گے، اور اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جھوٹی گواہیاں تو نہیں لیتا۔ تو انہیں اس قابل کیجئے کہ وہ آپ کے لیے سچی گواہی دے سکیں، اور اس کے لیے آپ کو مستقل طور پر اپنا مزاج بدلنا ہوگا۔ ہر وقت دوسروں پہ تنقید، ہر وقت دوسروں کو برا بھلا کہنا یا سوچنا یا ان سے بدتمیزی کرنا یا لڑائی کرنا یا ان کے ساتھ اوفینڈڈ رہنا، یہ چھوڑ دیں۔ یہ چند دن کی باتیں اور بہت پیٹی ایشوز ہیں۔ کوئی برا بھی کر جائے تو اس کے ساتھ جواباً اچھا کریں، اگر اپنے سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں، دیر نہ کریں، اپنے اچھے آثار چھوڑ کر جائیں کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اس لیے نہیں کہ آپ کی شہرت ہو جائے، اس لیے
کہ آپ کے لیے اچھی گواہی ہو. میت پر رونا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میرے والد قتل کر دیے گئے تو میں کپڑا ان کے چہرے سے ہٹانے لگا اور رونے لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے منع کر رہے تھے تو میری پھپھی فاطمہ رونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رو رہی ہو؟ یا فرمایا تم نہ رو. فرشتے اپنے پروں سے ان پہ سایہ کیے رہے یہاں تک کہ تم نے اٹھا لیا. کس پر؟ جابر کے والد پر. سوچتے ہو کہ اگر لوگ توجہ سے اذان ہی سن لیں تو ان کو کلمہ پڑھنا آ جائے. پورے ملک میں اذانیں گونجتی ہیں لیکن اس وقت بھی لوگ باتوں میں لگے ہوتے ہیں، یہ توجہ ہی نہیں کرتے، یہ جواب ہی نہیں دیتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ ہی نہیں پڑھنا آتا. بہرحال عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو 3 دن تک کچھ نہ کہا. پھر ان کے پاس آئے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پہ مت رونا، یعنی سوگ 3 دن تک کے لیے. تو رونے کی اجازت ہے لیکن 3 دن کے بعد رونا بند کر دو. لیکن یہ یاد رہے کہ چیخنا چلانا منع ہے، نوحہ منع ہے. پھر میت کو بوسہ دینا جائز ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی میت کو بوسہ دیا تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے تھے، یعنی آپ بھی رو رہے تھے. سیدنا ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پاس پہنچے. ان کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھا کر جھکے اور آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر رو دیے. موت کی خبر دینا. میت کے رشتہ داروں، دوستوں اور نیک لوگوں کو موت کی خبر یا اطلاع کرنا مسنون ہے تاکہ وہ اس کے جنازے میں حاضر ہو جائیں. اس اطلاع کو اعلان کی شکل دینا اور اس کی تشہیر کرنا منع ہے، یہ نائی میں شمار ہوتا ہے، خصوصاً شہرت کے لیے اگر ہو. جنازے کی اطلاع تو دی جائے گی جب ہی کوئی آئے گا نا. اصل میں زمانے جاہلیت میں وفات کے موقع پر کچھ لوگ مقرر کر دیے جاتے جو آبادیوں میں جا کر ڈھول پیٹنے کے ساتھ ساتھ نوحہ اور بین کر کے وفات کا اعلان کرتے، تو اس سے منع کیا گیا. جتنے بڑے سردار کی موت ہوتی اتنا زیادہ اہتمام ہوتا اور دور دور تک یہ اعلان کیا جاتا. تو یہ اعلان کے لیے تھا، جنازے کے لیے نہیں. تو اس عمل کو نعی کہتے ہیں. صحابی رسول حذیفہ بن یمان اس بارے میں اتنے محتاط تھے کہ جب ان کا کوئی عزیز وفات پاتا تو کہتے کسی کو اطلاع نہ کرے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نائی میں شمار نہ ہو، کیونکہ میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نائی سے روکتے ہوئے سنا ہے. یعنی نائی کیا ہے؟ شہرت کے لیے باقاعدہ خاص انداز میں لوگوں تک بات لے جانا، لیکن جنازے کی اطلاع دینے کی اجازت ہے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کے موقع پر فرمایا تھا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے حق میں استغفار کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے علاوہ زید، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی اطلاع بھی مسلمانوں کو دی. تو یہ مت سوچے حضرت حذیفہ کی حدیث سے کہ کسی کو اطلاع نہ دی جائے وفات کی. اطلاع دی جا سکتی ہے لیکن شہرت دینا منع ہے. موت کی خبر سننے والا یعنی جس کو اطلاع دی جائے پھر وہ آگے سے جواب میں کیا بولے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ام سلمہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو پہلے سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے. یا اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض بہتر اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. اس کے بعد آپ کی کتاب میں 2 ٹاپکس ہیں اور ان میں جو احادیث ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں، اس لیے ان کو میں چھوڑ نہیں. ظالم کافر کے مرنے کی خبر اور کسی مخالف اور تکلیف دہ شخص کی وفات، ان کی احادیث ضعیف ہیں. پھر صبر جو ہے ایک بہت اہم چیز ہے. صبر کے موضوع پر آپ نے بہت دفعہ قرآن مجید میں بھی پڑھا اور اس کے علاوہ لکھا بھی بہت کچھ جا چکا ہے اور اس پر لیکچرز بھی موجود ہیں. ان لیکچرز کو وہاں سے سنا جا سکتا ہے، کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا جا سکتا ہے. بیسیکلی صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. یعنی کس چیز سے روک کے رکھنا؟ غلط ریاکشن سے، نیگیٹو ریاکشن سے، اور ایسے رویے سے روکنا کہ جو انسان کو گناہگار کرے. زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ اور ناموافق حالات کو تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور محرومیوں سمیت محض اللہ کی خاطر برداشت کرنا. یعنی صبر کیا ہے؟ اللہ کے لیے کسی تکلیف کو برداشت کر جانا اور ان پر اپنے نفس کو کوشش کے ساتھ مضطرب، بے قرار اور بے قابو ہونے سے روکنا. یعنی اپنے آپ کو آپے سے باہر ہونے سے روکنا. یہی صبر ہے. قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت سی آیات آتی ہیں اور بہت شروع میں سورۃ البقرہ میں صبر کا حکم دیا گیا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد چاہو. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ،
صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر جزا کے بارے میں سورۃ الفرقان میں آتا ہے آیت 75. ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہاں وہ ان کو سلام کی پکار آئے گی. سورۃ الانسان میں فرمایا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے اللہ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. سورۃ الزمر میں فرمایا قُلْ سورۃ الرعد 23-24 میں فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا افضل ایمان ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا صبر آدھا ایمان ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا والصبر ضیاء، صبر کرنا روشنی ہے، یعنی صبر سے انسان کے غم کے اندھیرے بھی چھٹ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسلمان کو کوئی ذہنی اذیت، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج اور غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بے صبراپن خاص طور پر عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں اور احتیاط کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہے. کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی. پھر اسی طرح یہ کہ بعض اوقات سڈن ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے تو ریئیکشن ایک دم شدید ہوتا ہے. کوئی جو بیمار ہو کے فوت ہوتا ہے نا تو ہم آہستہ آہستہ تیار ہوتے ہیں مینٹلی اس کے لیے، پھر بھی صبر آ جاتا ہے. اچانک حادثے پر صبر جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن مومن وہی ہے جو ہر موقع پر صبر کرے، عاجلہ اور آجلہ دونوں طرح کی مصیبتوں پر. اب صبر یہ ہے کہ اس میں انسان رو تو سکتا ہے لیکن زبان سے غلط بات نہیں نکالے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کے کلمات منہ سے نہ نکلیں. اپنے صاحبزادے ابراہیم کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی: آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں مومن کے اہل دنیا میں سے کسی قریبی کو لے لیتا ہوں، یعنی کسی کے ساتھی کو، دوست کو، رشتہ دار کو، پھر وہ اجر اور ثواب کی نیت سے اس پہ صبر کر لیتا ہے تو ایسے مومن کے لیے میرے پاس جنت سے کم کوئی جزا نہیں. پھر اولاد کی وفات پہ صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کی 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس کسی کے بھی 3 بچے فوت ہو جائیں گے اور وہ ثواب کی امید پر صبر کرے گی تو جنت میں داخل ہوگی. ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر 2 مر جائیں؟ فرمایا اگر 2 بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا کہ یہ میزان میں کتنے بھاری ہوں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور 5ویں چیز کسی کا فوت ہونے والا نیک بیٹا کہ اس کا باپ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر صبر کرے. اپنے والدین کو جنت میں لے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نا تمام یعنی ادھورا بچہ، انکمپلیٹ، اپنی ماں کو آنول کے ذریعے سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا اگر اس کی ماں نے اس پر صبر کیا. جیسے وہ آنکھوں کے بارے میں نا صبر کرے تو انسان اگر نابینا ہو تو جنت میں چلا جائے گا.
اس نعمت کے جانے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچے تو جنت کے کیڑے ہیں, تیزی سے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے. ان میں سے جو بھی اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑے کو یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا جیسے میں تمہارے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے ہوں, اور اس کو اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک کہ اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں نہ داخل کر دے. پھر بچوں کے فوت ہونے پر اللہ کی تعریف کرنا اور جنت میں بیت الحمد کا بننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل واپس لے لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ بتاتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو کہ جو دیکھے اس کی تعریف کرے. اتنا خوبصورت گھر کس پر؟ ایک صدمے کے اوپر, آسان طریقے پر, صبر پر. فوت شدہ بچے والدین کا جنت میں انتظار کرتے ہیں. قرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بچے کو لے کر آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کیا تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ, جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ بھی آپ سے اسی طرح محبت کرے. پھر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب رہنے لگا. آپ نے پوچھا فلاں شخص کا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا اس کا بیٹا فوت ہو گیا. فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ اسے اپنا انتظار کرتے ہوئے وہاں پاؤ؟ اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم اس کے ساتھ ہے یا ہم سب کے لیے بھی؟ فرمایا نہیں, تم سب کے لیے بھی ہے. یعنی اگر کوئی شخص واقعی صبر کرتا ہے اس چیز کے جانے پر جو اسے محبوب ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہتر جگہ اسے عطا کریں گے. تو شہید پر صبر. ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں اور عبداللہ بن زبیر کے قتل سے 10 دن پہلے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ان کو بہت تکلیف تھی. عبداللہ نے اسے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہا مجھے تکلیف ہے. عبداللہ نے کہا اور مجھے موت درپیش ہے. اسما نے کہا شاید تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اس لیے تم اس کی تمنا کر رہے ہو. ایسا نہ کہو, اللہ کی قسم میں موت نہیں چاہتی جب تک تمہارا فیصلہ نہ ہو جائے. یا تم قتل کر دیے جاؤ اور میں اس پر صبر کروں, یا تم فتح پا جاؤ اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. خبردار کسی ایسی تجویز پر جس پر تمہیں اتفاق نہ ہو موت کے ڈر سے راضی نہ ہونا. اور پھر کیا ہوا کہ ان کی زندگی میں انہیں حجاج نے سولی پر چڑھا دیا. اس وقت حضرت اسما بہت ضعیف ہو چکی تھی لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی وہ رقت آمیز منظر دیکھنے کے لیے تشریف لائیں. اپنے جگر گوشے کی لاش دیکھ کر رونے کی بجائے صبر اور استقلال سے بولی اس سوار کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اترے. عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو کھجور کے تنے کے ساتھ سولی لٹکے ہوئے دیکھا. ایک عورت کو پالکی میں اٹھا کے لایا جا رہا تھا حتیٰ کہ اس کی طرف چلی گئی. لوگوں نے کہا یہ اس کی ماں ہے. وہ روشن چہرے والی اور مسکرانے والی خاتون. وہ کون تھی؟ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما. کہ اس وقت بھی انہوں نے اتنے بڑھاپے کے باوجود صبر کیا. ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا کیونکہ اب ہم کمزور ہو گئے, بوڑھے ہو گئے. صبر کا تعلق کسی خاص عمر سے نہیں ہے, ہر عمر میں ہے. اور جو نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے. من یتصبر یصبرہ اللہ. اور اللہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ بڑی مشکل میں ڈالتا ہے اور پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس سے اس کا درجہ بے حد بلند کر دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی توفیق سے ہی صبر ملتا ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان پہ ڈالے گئے بوجھ اور تکلیف کے مطابق اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی اور اسی طرح اس پہ ڈالی گئی آزمائش کے مطابق اللہ کی طرف سے اسے صبر کی توفیق ملتی. پھر صبر کی دعائیں بھی کرنی چاہیے. ایک تو انا للہ پڑھنا صبر دیتا ہے انسان کو کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نوازشیں اور رحمتیں آئیں گی. دوسرا یہ ہے کہ یہ دعا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور پھر نماز پڑھی جائے, دعائیں کی جائیں, اللہ کا ذکر کیا جائے. انبیاء پہ جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے. اور اصل صبر وہ ہے جو ابتدائی وقت میں کیا جائے, چوٹ لگنے پہ کیا جائے, پہلے مرحلے پر کیا جائے. الصبر عند الصدمۃ الاولی. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے اگر ابتدائی صدمہ کے وقت تو صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں تمہارے لیے جنت سے کم کسی ثواب پہ راضی نہ ہوں گا. تو اس وقت کو محسوس کیجیے اور اس کے انتظار میں رہی کہ میں نے اس وقت صبر کرنا ہے, ابھی نہیں بولنا. اور خاموشی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ صبر بھی دے دے گا. اس عورت کا واقعہ یاد ہے نا جو قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی. جب آپ نے منع کیا تو کہا جاؤ اپنا کام کرو, تمہیں کسی مصیبت سے پالا نہیں پڑا. تو اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. پھر پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے دروازے پہ آئی.
تو وہاں کوئی دربان نہیں تھا. معذرت کرنے لگی, کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا. اس پر آپ نے فرمایا صبر تو پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ صرف خود صبر نہیں, اوروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انسان کو نقصان اور خسارے سے بچانے والی عادت ہے. پھر ایک دوسرے کی غمخواری کرنی چاہیے. سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں, ایک کو تکلیف پہنچے تو باقیوں کو بھی محسوس کرنی چاہیے, اور پھر اس کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے جس پر مصیبت آئی ہوئی ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا پیغام بھیجتے تھے. جب آپ کو پتا چلا آپ کا نواسا جان کنی کی تکلیف میں اور بیٹی بلا رہی ہے تو آپ نے کچھ نصیحتیں کر کے واپس بھیجا اور فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, ان سے کہو صبر کریں اور ثواب کی نیت سے اس پر صبر کریں. پھر نوحہ اور بین سے منع کیا گیا, چیخنا چلانا اور غم کرنا. لیکن ہمارے یہاں تو شہیدوں پر بھی نوحہ کیا جاتا ہے اور بین کیے جاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا, اپنے غم کی داستان کس کو سنائی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. پھر موت پر غم کا اظہار مسنون ہے, ایسا نہیں ہے کہ غم کرنا ہی نہیں چاہیے. حضرت انس کہتے کہ جب قاریوں کی ایک جماعت شہید کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک ان پر قنوت پڑھتے رہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ان دنوں سے زیادہ کبھی غمگین رہے ہوں. سب سے زیادہ غم آپ کو ان دنوں میں لا کے ہوا جب اکٹھے لوگ فوت ہوئے. لیکن اس موقع پر آپ نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. کہیں اونچی آواز سے رونا نہیں, کہیں کچھ بول کے رونا نہیں, بس آنسو بہ رہے ہیں اور بس. اور یہ آنسو جو ہیں یہ رحمت کے آنسو ہیں. آپ نے حضرت ابراہیم کی وفات پہ کہا تھا کہ ہم تیری جدائی پہ یقیناً غم زدہ ہیں, لیکن ہم وہی کہیں گے جس پر رب راضی ہو. اور بعض احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کی شدید ممانعت کی. جب حضرت حمزہ پہ خواتین رونے لگی تھی تو فرمایا ان کا ناس ہو, ابھی تک واپس نہیں گئی, ان سے کہو واپس چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پہ نہ روئیں. یعنی آپ کو پتا چلا تو آپ ناراض ہوئے اور اس کو کفریہ عمل قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں یہ 2 کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں, نسب کا تانا دینا اور میت پر نوحہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بیزاری کا اعلان کیا ہے جس نے منہ پیٹا, گریبان چاک کیا, جاہلیت کی باتیں کی. فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. پھر اسی طرح ان آوازوں کو ملعون آوازیں قرار دیا گیا. خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز اور مصیبت کے وقت بینڈ ڈالنے کی آواز, ایسی عورتوں کو ملعون قرار دیا گیا. ابو امامہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نوچنے والی, گریبان چاک کرنے والی, ہائے تباہی, ہلاکت پکارنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے, کیونکہ عام طور پر زیادہ تر یہ کام عورتیں ہی کرتی ہیں. اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا. ابن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ابلیس اتنا رویا, چیخا کہ اس کے پاس اس کی فوجیں جمع ہو گئی. تو اس نے کہا تم آج کے دن کے بعد اس بات سے مایوس ہو جاؤ کہ امت محمد کو شرک پر واپس لوٹا سکو گے. یعنی جس کو توحید کی سمجھ آ گئی وہ واپس شرک نہیں کرے گا, لیکن تم ان کو ان کے دین کے بارے میں فتنے میں ڈالو اور ان میں نوحہ کرنے کو عام کر دو. یہ اس دن کی وصیت ہے شیطان کی جب وہ خود بہت رویا تھا. یعنی کبھی ایسا نہیں رویا جس طرح مکہ فتح ہونے پر رویا, ایک سے پتا تھا کہ یہ مرکز ہدایت ہے, جو یہاں آئے گا ہدایت پائے گا. اور پھر اس نے کیا کہا کہ لوگوں میں نوحہ کی عادت ڈال دو, سارے عمل برباد ہو جائیں گے, کام آسان ہو جائے گا. دن رات قرآن پڑھو اور چیخ چلا کے رو دھو کے باتیں کرو تو ہر چیز ضائع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا, لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو نوحوں میں اسی قسم کے کلمات ہوتے ہیں بعض اوقات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اس کو کھڑا کر کے گندک کا پائجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم پر تارکول کا لباس ہوگا اور اس پر آگ کے شعلوں کی قمیص ہوگی, وہ چپک جائے گی لک ساتھ. حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ, جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ غمگین ہو کر بیٹھ گئے. میں دروازے کی دراڑ سے دیکھ رہی تھی, ایک شخص آپ کے پاس آیا جس نے جعفر کے گھر کی عورتوں کو رونے کا ذکر کیا. آپ نے حکم دیا انہیں گریہ زاری سے منع کرو. وہ گیا, واپس آ کے وہ نہیں مانتی. آپ نے دوبارہ بھیجا انہیں منع کرو. جب تیسری مرتبہ واپس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ, اللہ کی قسم وہ ہم پہ غالب آ گئی ہیں اور مانتی نہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ان کے منہ میں خاک جھونک دو, یعنی اگر زبردستی بھی روکنا پڑے تو روکو. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں نوحہ ہوتا ہے وہاں شیطان داخل ہوتا ہے, تو ظاہر ہے جہاں شیطان آ جائے پھر فرشتے وہاں کیوں رہیں گے.
سید ام سلمہ کہتی ہیں جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ ایک مسافر مسافری میں فوت ہو گیا، میں اس پہ ایسا روؤں گی کہ لوگ اس کی داستان بیان کریں گے۔ میں رونے کے لیے تیار ہو چکی تھی کہ اچانک مدینہ کے قرب و جوار سے ایک عورت آ گئی، وہ میرے ساتھ مل کے رونا چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف لے آئے۔ فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اس گھر میں شیطان کو داخل کرو جس گھر سے اللہ نے اس کو نکالا؟ یہ بات آپ نے 2 بار فرمائی تو میں رونے سے رک گئی اور پھر نہیں روئی۔ یہیں پر آپ نے ان کو وہ دعا سکھائی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروپوز کیا تھا۔ آپ نے نوحہ نہ کرنے پر بیعت بھی لی ہے۔ ایک صحابیہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی روایت کرتی ہیں ہم سے آپ نے جن کاموں کا عہد لیا ان میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، چہرہ نہیں نوچیں گی، واویلا نہیں مچائیں گی، گریبان نہیں چاک کریں گی اور نہ ہی بالوں کو پراگندہ کریں گی۔ یہ سب چیزیں دور جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ شوہر کو اپنی بیوی کو نوحہ کرنے سے اپنے پیچھے منع کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انہی کی خاطر عورتیں نوحہ کر رہی ہوتی ہیں۔ موت سے پہلے سارے گھر والوں کو اس چیز سے روکنا چاہیے، اپنی وصیت میں بھی لکھ جانا چاہیے۔ ایسے جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے جس میں ساتھ ساتھ نوحہ کیے جانے والی عورتیں موجود ہوں یا نوحہ کیا جا رہا ہو۔ اگر میت خود چاہے کہ اس پہ نوحہ کیا جائے تو اس کو اس کی وجہ سے قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ جھوٹ باندھنا کسی اور پہ جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں، بلکہ جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا جس شخص پہ نوحہ کیا جاتا ہے اسے اس نوحے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو میت یہ چاہے کہ لوگ پیچھے اس کے لیے روتے ہی رہیں اور چیخیں چلائیں تو اس کے لیے پھر یہ سزا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ کافر کے گھر والوں کے رونے سے ان کی میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، نہیں صرف مومن کی نہیں بلکہ ان کے بھی ہوتا ہے۔ اگلا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرض کے بارے میں کہ میت قرض ادا کر کے فوت ہو، اور وصیت میں بھی لکھتے ہیں اگر کسی مجبوری سے کوئی لیا گیا ہو، لیکن کیا کہا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو صرف جھوٹے وعدوں پہ قرضہ لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔